اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 148۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ سَیَقُولُ، اب کہیں گے، الذین، جنہوں نے، اشرکوا، شرک کیا، لو، اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا، اور نہ، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء، کسی چیز کو، کذالک، ایسا ہی، کذبا، جھٹلایا تھا، الذین، انہوں نے، جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھا، بأسنا، ہمارا عذاب، قل، آپ فرمائیے، حل، کیا، عندکم، تمہارے پاس، من علم، کوئی علم، فتخرجوہ لنا، تو نکالو اسے ہمارے لیے، ان تتبعون، ان نہیں، تتبعون، تم پیروی کرتے، الا، مگر، الظن، گمان کی، وان، اور نہیں، تم، الا، مگر، تخرصون، اٹکلیں مارتے ہو۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا جو ربط آیات ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے دلائل پوری طرح سے واضح فرما دیے۔ مشرکین کے اوپر یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی کہ جن جانوروں کو تم حرام قرار دیتے ہو، وہ تم اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے ہو، اس کا کسی بھی شریعت کے ساتھ، کسی بھی دین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کو بھی پوری طرح کھول کے بیان کر دیا گیا، اور اسی طرح شریعت موسوی کو بھی پوری طرح کھول کے بیان کر دیا گیا، یہودیوں کے دین کو بھی واضح کر دیا گیا، اور اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کو بھی واضح کر دیا گیا، اور یہ بات بتا دی گئی کہ یہ تمہارے تمام تخمینے ہیں، اندازے ہیں، تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں، خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ، کسی بھی پیغمبرانہ دین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، بڑی دور کی کوڑی وہ لائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ دلائل سن کر اب وہ کہیں گے، ابھی انہوں نے کہا نہیں، مگر یہ بات بطور خبر کے کہہ دی گئی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ بھی جانتے ہیں ان مشرکوں کا اب جواب کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے اندر کے بھیدوں کا بھی پتہ ہے، دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی وہ رب واقف اور آگاہ ہے، تو وہ سمیع اور علیم رب، وہ خبیر رب، وہ فرماتا ہے اب یہ کہیں گے، جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یعنی اب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، کوئی ان کے پاس ثبوت نہ رہا، جب بالکل خالی ہو گئے، کورے ہو گئے، تہی دامن ہو گئے، ان کے پلے کچھ بھی نہ رہا، وہ کوئی دلیل، کوئی ثبوت پیش کرنے کے قابل ہی نہ رہے، ایسے بالکل لاجواب سے ہو گئے۔ جب لاجواب سے ہو گئے تو اب انہوں نے جواب کیا دیا، اب وہ کہنے لگے، ہم اگر یہ شرک کر رہے ہیں، جس کو تم کہتے ہو، اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، اگر ہم یہ شرک کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے۔ ہم تو مدت دراز سے، ایک طویل زمانے سے ہم اسی دین کے ساتھ، اسی شرکیہ دین کے ساتھ، اسی جھوٹے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں وہ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں، اب اپنے اس شرک کی سند کیا پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو جی اللہ نے چاہا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کیونکہ اس کائنات کے اندر پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نے چاہا ہے تو تبھی ہم کر رہے ہیں نا، اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔
ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے۔ یہ تو صدیوں سے یہ دین چلا آ رہا ہے، ہمارے باپوں سے، ہمارے دادوں سے، ہمارے پردادوں سے، ہمارے لکڑ دادوں سے، ہمارے چکڑ دادوں سے، جتنا اوپر ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ سارا شرک پہ ہی تو کھڑا ہے۔ تو ہمارے باپ دادا یہ شرک کرتے رہے ہیں، ہم یہ شرک کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ شرک کر رہے ہیں۔ ولا حرمنا من شیء، اور اللہ نے چاہا تو ہم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان چیزوں کو، کسی بھی چیز کو ہم حرام قرار نہ دیتے، یہ تو اللہ نے چاہا ہے۔ یعنی جس جھوٹے دین پر ہم تھے، مدت دراز سے تھے، صدیوں سے تھے، سینکڑوں سالوں سے ہم اسی جھوٹے دین کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، یہ تو سب کچھ اللہ نے چاہا ہے نا، تو اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ لہذا ہمارا مدت دراز سے یہ شرک کرتے آنا، ایک مدت دراز سے یہ شرک کرتے آنا اور یہ شرک کرتے رہنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ نہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ پاک فرماتا ہے ایسا ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ اب یہاں جواب اس سوال کا یہ دیا جا رہا ہے کہ اے مشرکو، یہ بتاؤ بھلا اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں پر بھی عذاب بھیجتا ہے کبھی؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے اور تمہارے باپ دادا اور تم سے پہلے آنے والے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے، یعنی یہ شرک اللہ تعالیٰ کی اگر فرما برداری ہوتی، تمہارا شرک کرنا جائز ہوتا، تمہارے شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں پر پھر عذاب بھیجتا؟ جس شرک پر تم قائم ہو اسی شرک پر تم سے پہلے لوگ قائم تھے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے عذاب کا نشانہ بنایا، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا۔ اللہ کا عذاب کبھی اللہ کے فرما بردار بندوں پہ بھی آتا ہے۔ اس سے ہی تمہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے باپ دادا اور ہم سے پہلے آنے والی قومیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قومیں نہیں تھیں۔ تمہارا شرک میں مبتلا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی نہیں ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، اسی لیے تو پچھلی قوموں پہ عذاب آئے۔ جس شرک میں تم مبتلا ہو اسی شرک میں تمہارے باپ دادا اور تم سے پہلی آنے والی قومیں وہ بھی مبتلا تھیں، اگر وہ عذاب کا شکار ہوئی ہیں تو تم بھی عذاب کا ہی شکار ہوگے۔ تمہارا عرصہ دراز سے شرک کرتے رہنا یہ تمہارے شرک کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ شرک ناجائز ہے، یہ شرک حرام ہے، یہ شرک باطل ہے، یہ شرک بے بنیاد ہے، کیونکہ تم سے پہلی قوموں پر بھی تو عذاب آئے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لیے۔ یہ تمہارا کہنا کہ ہمارے لیے یہ شرک اللہ نے چاہا ہے تو ہم شرک میں مبتلا ہیں، یہ کوئی علم کی بات نہیں تم کر رہے۔ کوئی علم کی بات ہے تو وہ ہمارے سامنے لا کے رکھو، کوئی بنیاد، کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اصل، تمہارے اس شرک کی کوئی بنیاد، کوئی اصل ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ جس دلیل کو تم پیش کر رہے ہو وہ دلیل تو غلط ہو گئی۔ کیسے غلط ہو گئی؟ کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی عذابات آئے۔ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تم محض گمان کے پیچھے چل رہے ہو، تم کسی وحی کے پیچھے نہیں چل رہے، تم گمان کے پیچھے چل رہے ہو، تم اپنا گویڑ، اپنا اندازہ۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اپنے تخمینے لگاتے ہو، اپنے اندازے لگاتے ہو۔
اپنی اٹکلیں مارتے ہو، اپنی اٹکلوں سے کام لے کر اور اپنی ذہنی اختراعات سے کام لے کر، اپنی ذہنی، اپنی قلبی، اپنے من کی خواہشات کو آگے رکھ کر تم ان خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، تم کسی الوہی تعلیم کی پیروی، تم کسی پیغمبر کی پیروی نہیں کر رہے۔ تمہارے پاس جو کچھ یہ گھڑا ہوا جھوٹا دین ہے، اس کی بنیاد محض جھوٹ ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بات بھی میں واضح کر دوں، پچھلی کئی آیات کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں فی زمانہ لوگ یہی سوچتے ہیں، مثلا ایک شخص اگر شراب پی رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں شراب اسی لیے پی رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہتا تو میں شراب نہ پیتا۔ ایک شخص اگر بے نمازی ہے تو وہ کہتا ہے میں اسی لیے بے نمازی ہوں، اللہ نے چاہا ہے تو میں بے نمازی ہوں، اللہ نہ چاہتا تو میں بے نمازی نہ ہوتا۔ تو اسی بنیاد پر لوگ اس طرح کی آگے کئی دلیلیں گھڑتے ہیں اپنے پاس سے، میں رشوت لے رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں، میں جتنے بھی حرام کام کر رہا ہوں یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور محض پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں آپشنز دے دیے ہیں، دونوں راہیں دے دی ہیں کہ شرک کی راہ بھی تمہارے سامنے ہے، اسلام کی راہ بھی تمہارے سامنے ہے، تم اس میں سے جس راہ کو بھی چنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی راہ پہ چلنا پیدا فرما دے گا، خلق فرما دے گا۔ تم اگر اسلام پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکی کو پیدا فرما دے گا، اور اگر تم کفر پہ چلو گے، گمراہی پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گمراہی کو پیدا فرما دے گا۔ تو اس نے انسانوں کو مجبور نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اس نے جبر کے ساتھ کسی کو مسلمان بھی نہیں بنایا۔ اگر وہ جبر کے ساتھ کسی کو مسلمان بھی نہیں بناتا تو وہ جبر کے ساتھ کسی کو مشرک بھی نہیں بناتا۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم اگر مشرک ہیں تو ہمیں اللہ نے مشرک بنایا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہمیں مشرک نہ بناتا۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر جبر کے ساتھ مجبور کر کے مومن نہیں بناتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور بنا کر اپنے جبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو مشرک بھی نہیں بناتا۔ اگر کوئی مسلمان بنتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ بنتا ہے، اگر کوئی مشرک بنتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ بنتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب اگلی آیت کے اندر دے دیا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 149 کے اندر، قل آپ فرما دیجئے فَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے الحجۃ البالغہ، الحجۃ دلیل ہے، البالغۃ کامل، اللہ تعالیٰ کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کامل دلیل لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کامل دلیل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام دلیل بھیج دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل بھیج دی ہے، حجت بھیج دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی ہے، اللہ تعالیٰ بات اپنی سمجھا دیتا ہے۔ اب آگے اس بات کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی سمجھنا نہ چاہے، کوئی نیکی کی طرف آنا چاہے یا کوئی بدی کی طرف جانا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے باؤنڈ کر کے، مجبور کر کے نہ نیکی کی طرف لے کے آتا ہے نہ بدی کی طرف لے کے آتا ہے۔ وہ انسان نے خود چلنا ہے، نیکی پر چلنا چاہے نیکی پر چلے، بدی پر چلنا چاہے تو بدی پر چلے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو باؤنڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا کام کسی کو مجبور بنانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ دلیل بھیجنا۔ سو اس نے دلیل بھیج دی، اپنے پیغمبر بھیج دیے، اپنی کتابیں بھیج دی۔ اپنی کتاب، اس قرآن مجید کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کو پوری طرح سے کھول کے سمجھا دیا، واضح کر دیا۔ یہی اس کا کام تھا کہ وہ بتا دے کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اب اس جائز کو اور ناجائز کو، حلال کو اور حرام کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا یہ تو انسان کے ذمے ہے۔ دیکھیے گا، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مجبور کرتا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کا کام انسانوں کو مجبور بنا کر
مجبور بنا کر رکھنا ہوتا تو پھر تو کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، پھر سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ باؤنڈ کر کے تمہیں ہدایت کی طرف لے آتا، پھر پیغمبر نہ آتے، پھر کتابیں نہ آتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی دلیلیں نازل نہ کرتا، حجت بالغہ اللہ تعالیٰ پھر نازل نہ کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی باتیں نہ سمجھاتا، بس تمہیں اپنے امر کن کے ساتھ، حکم کن کے ساتھ، کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے امر کن کے ساتھ جکڑ لیتا، باندھ لیتا، اور تمہارے پاس بدی کی طرف جانے کا آپشن ہی نہ ہوتا، پھر تو ایک ہی راستہ ہوتا، پھر دو راستے ہی نہ ہوتے، نیکی کا ہی راستہ ہوتا، خیر کا ہی راستہ ہوتا، جنت کی طرف جانے والا ہی راستہ ہوتا، پھر تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بھئی جب کسی نے گمراہ ہونا ہی نہیں تھا تو پھر جہنم کاہے کی، جہنم کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور وہ تمہیں مجبور بنا دیتا، اور تمہیں مجبور بنا کے تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، اگر وہ بنانا چاہتا تو تمہیں بنا دیتا، مگر اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں دونوں راہیں تمہارے لیے کھلی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نظام کو صاف رکھا ہے، شفاف رکھا ہے، آزاد نظام دیا ہے، مختار نظام دیا ہے، اور بالکل یہ پوری طرح شفافیت کے ساتھ یہ نظام قائم ہے کہ اگر کوئی مومن بننا چاہے اس کے لیے مومن بننے کے تمام راستے کھلے ہیں، اگر کوئی مشرک اور کافر بننا چاہے اس کے لیے تمام راستے کھلے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مومن بنتا ہے بنے، کوئی کافر بنتا ہے بنے، اللہ تعالیٰ کسی کو باؤنڈ نہیں کرتا۔ یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ اے مشرکو، اگر تم مشرک بنے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کہ باؤنڈ ہونے کی وجہ سے تم مشرک نہیں بنے ہوئے، یہ تم خود اپنی مرضی سے مشرک بنے ہوئے ہو، شرک کی راہ تم نے خود چنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو باؤنڈ کر کے مومن بھی نہیں بناتا، چاہے جائے کہ وہ کسی کو مشرک بنا ڈالے باؤنڈ کر کے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اپنی مدد نازل کرتا ہے، مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے تمام راستے کھول دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کی طرف جانا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ شرک کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو باؤنڈ نہیں کرتا، یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 149 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام آیت 150 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔